وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندیشہ ہو جائے کسی قوم کی طرف سے بدعہدی کا تو پھینک دیجیے ان کا معاہدہ ان کی طرف کھلم کھلا۔ پچھلی جو آیات ہم نے پڑھی تھی انفرادی فعل کے طور پر معاہدے کی خلاف ورزی کا ذکر تھا۔ مثلاً کسی قبیلے کا کوئی فرد کسی سازش میں ملوث پایا جائے تو ممکن ہے کہ ایسی صورت میں اس قبیلے کے لوگ یا سردار بری ذمہ ہو جائیں کہ یہ اس شخص کا ذاتی اور انفرادی فعل ہے اور اجتماعی طور پر ہمارا قبیلہ بدستور معاہدے کا پابند ہے۔ لیکن اس آیت کے اندر قومی سطح پر مسئلے کا حل بتایا گیا کہ اگر کسی قوم یا قبیلے کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں اس معاہدے کو علل اعلان منسوخ کر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اخلاق کے جس معیار پر دیکھنا چاہتے ہیں اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ بظاہر معاہدہ قائم بھی رہے اور اندرونی طور پر متعلقہ فریق کے خلاف اقدام کی منصوبہ بندی بھی ہوتی رہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ایسی صورت میں آپ کھلم کھلا یہ اعلان کر دیں کہ آج سے میرے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ ان اللہ لا یحب الخائنین، یقیناً اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی وعدہ خلافی خیانت ہے۔ ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، اور نہ سمجھیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ بچ نکلے ہیں۔ غزوہ بدر میں کفار کے 1000 افراد میں سے بہت سے لوگ صحیح سلامت بھی بچ نکلے تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ واقعی بچ نکلے ہیں۔ انہم لا یعجزون، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وہ ہمارے قابو سے باہر نہیں جا سکیں گے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور تیار رکھو ان کے مقابلے کے لیے اپنی استطاعت کی حد تک طاقت اور بندھے ہوئے گھوڑے۔ یہاں مسلمانوں کو واضح طور پر حکم دیا جا رہا ہے کہ اب جب کہ تمہاری تحریک تصادم کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے تو تم لوگ اپنے وسائل کے مطابق جتنی طاقت ہے میدان جنگ کی جو بھی چیزیں ہیں، اسلحہ ہے، گھوڑے ہیں، جہاد کے لیے تیار رکھو۔ اگرچہ ایک مومن کو توکل صرف اللہ کی مدد پر ہونا چاہیے، لیکن توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں گے اور یہ امید رکھیں گے کہ اللہ کی مدد سے سب ہو جائے گا۔ توکل یہ ہے کہ جو اپنی استطاعت ہے اس کے مطابق اپنی تمام ممکنہ مادی اور تکنیکی وسائل مہیا کیے جائیں، تیار رکھے جائیں، پھر اللہ کی مدد پر بھروسہ کیا جائے۔ تو اس آیت کے اندر مسلمانوں کو اپنے دشمنوں کے خلاف بھرپور دفاعی صلاحیت حاصل کرنے کی حد الوسع کوشش کرنے کے حوالے سے بہت واضح حکم دے دیا گیا، اور تیاری کا یہ حکم ہر دور کے لیے ہے۔ ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم، تاکہ تم اس سے اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو، اور کچھ دوسروں کو بھی جو ان کے علاوہ ہیں، تم انہیں نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے، یعنی تمہاری آستینوں کے سانپ منافقین جو در پردہ تمہاری تباہی اور بربادی کے در پہ رہتے ہیں، تمہاری نظروں سے وہ چھپے ہوئے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے۔ جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا ثواب پورا پورا تمہیں دیا جائے گا، اور تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ یعنی اگر اسلحہ خریدنا ہے، ساز و سامان فراہم کرنا ہے، گھوڑے تیار کرنے ہیں تو اخراجات تو ہوں گے، لہٰذا جنگی تیاری کے حکم کے ساتھ ہی انفاق فی سبیل اللہ کا حکم بھی آ گیا، اس ضمانت کے ساتھ کہ جو کوئی جتنا اس سلسلے میں اللہ کے دین کی خاطر اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اس کو وعدے کے مطابق پورا پورا اجر دیا جائے گا، اور کسی کی ذرہ برابر بھی حق تلفی نہیں ہوگی۔ یہاں انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں سورۃ بقرہ کی جو رکوع ہے 36 اور 37، وہ احکامات کو ہمیں دوبارہ ریکال کرنے کی ضرورت ہے کہ اے مسلمانوں، تمہاری تحریک کا اب وہ مرحلہ شروع ہو چکا ہے جہاں تمہارا جنگ کے لیے ممکن حد تک بھرپور تیاری کرنا ضروری ہے۔ بہتر اسلحہ حاصل کرنا اب ناگزیر ہو گیا ہے، لہٰذا آگے بڑھو اور اس عظیم مقصد کے لیے دل کھول کے خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک کے بدلے 700 تک دینے کا وعدہ کر چکا ہے، مگر یہ بھی آخری حد نہیں ہے۔ جذبہ ایثار اور خلوص جتنا زیادہ ہوگا اجر و ثواب اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ لہٰذا اپنا مال جوڑ جوڑ کے نہ رکھو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو تاکہ دنیا میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام آئے اور آخرت میں تمہاری فلاح کا ضامن بن جائے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا،
اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ اپنے بازو جھکا دیں امن کے لیے تو آپ بھی جھک جائیں اس کے لیے. یعنی اگر مخالف فریق صلح پر آمادہ نظر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ بھی امن کی خاطر مناسب شرائط پر صلح کر لیں گے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ پر بھروسہ کیجئے، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. یعنی ان کی منفی چالوں کی آپ کوئی فکر نہ کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، صلح کا جواب صلح سے دیں. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ. اور اگر وہ ارادہ رکھتے ہوں آپ کو دھوکہ دینے کا تب بھی آپ کے لیے اللہ کافی ہے. یعنی ان کی سازشوں، ان کی ریشہ دوانیوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کی ضمانت دی جا رہی ہے. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. وہی تو ہے اللہ جس نے آپ کی مدد کی اپنی نصرت سے اور اہل ایمان کے ذریعے سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے آپ کو ایسے مخلص اور جاندار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عطا کیے کہ جہاں آپ کا پسینہ گرا وہاں انہوں نے اپنے خون کی ندیاں بہا دیں. اور غزوہ بدر سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام صفرہ پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ کیا تھا. تو کچھ لوگ مسلسل اس بات پر زور دیتے رہے کہ ہمیں قافلے کی طرف چلنا چاہیے، اور ان لوگوں کے دلائل بڑے ٹھوس اور مؤثر تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار فرماتے کہ کچھ اور لوگ بھی مشورہ دیں. اس پر مہاجرین میں سے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جدھر آپ کا رب آپ کو حکم دے رہا ہے آپ اسی طرف چلیے. آپ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہ سمجھیے جنہوں نے کہہ دیا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، آپ جو حکم دیں گے ہم حاضر ہیں. اور اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے بھی اظہار خیال فرمایا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی رائے معلوم کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ بیعت عقبہ ثانیہ جب ہوئی تھی تو انصار نے یہ وعدہ کیا تھا کہ مدینے پر حملہ ہوا تو وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، لیکن یہاں معاملہ مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کرنے کا تھا، لہٰذا جنگ کا فیصلہ انصار کی رائے معلوم کیے بغیر نہیں کیا جا سکتا تھا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو بھانپا. وہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے، یعنی انصار کی طرف ہے. آپ نے فرمایا ہاں. اس پر انہوں نے کہا، ہم آپ پر ایمان لا چکے، ہم آپ کی تصدیق کر چکے، ہم آپ کو اللہ کا رسول مان چکے اور آپ سے سماع و طاعت کا پختہ عہد باندھ چکے. اب ہمارے پاس آپ کے حکم کی تعمیل کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی رستہ نہیں ہے. ہم جنگ میں ثابت قدم رہیں گے، مقابلے میں سچی جانثاری دکھائیں گے، اور بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سے وہ کچھ دکھوا دے جسے دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. بس اللہ کی برکت کے بھروسے پر آپ ہمیں لے چلیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقریر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور آپ نے بدر کی طرف کوچ کرنے کا حکم دے دیا. یہ ایک جھلک ہے اس مدد کی جو اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی سچے اور مخلص صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال تھی. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اور ان اہل ایمان کے دلوں میں اس نے الفت ڈال دی. اگر آپ زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں میں یہ الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. لیکن یہ تو اللہ نے ان کے درمیان الفت پیدا کر دی. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے کافی ہے اللہ اور وہ جو پیروی کر رہے ہیں آپ کی اہل ایمان میں سے. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترغیب دلائیے اہل ایمان کو قتال کی. ہجرت کے بعد 9 سال تک قتال کے لیے ترغیب، تشویش پر زور دیا گیا، مگر قتال کو ہر ایک کے لیے فرض عین قرار نہیں دیا گیا. لیکن 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے موقع پر جہاد کے لیے نکلنا تمام اہل ایمان پر فرض کر دیا گیا تھا. اس وقت تمام اہل ایمان کے لیے یہ حکم عام تھا اور کسی کو بلا عذر پیچھے رہنے کی اجازت نہیں تھی.
ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، اگر تم میں سے 20 افراد ہوں گے صبر کرنے والے تو وہ 200 افراد پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 100 افراد ہوں گے تو وہ غالب آ جائیں گے کفار کے 1000 افراد پر۔ یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ یہاں سمجھ نہ رکھنے سے مراد یہ ہے کہ انہیں اپنے موقف کی سچائی کا یقین نہیں ہے۔ ایک طرف وہ شخص ہے جسے اپنے نظریے، اپنے موقف کی حقانیت پر پختہ یقین ہے، اس کا ایمان ہے کہ وہ حق پر ہے اور وہ حق کے لیے لڑ رہا ہے۔ دوسری طرف اس کے مقابلے میں ایک ایسا شخص ہے جو نظریاتی طور پر ڈاواں ڈول ہے، وہ کسی نہ کسی وجہ سے مجبور ہو کے لڑ رہا ہے۔ اب ان دونوں اشخاص کی کارکردگی میں تو زمین اور آسمان کا فرق ہوگا۔ چنانچہ کفار کو جنگ میں ثابت قدمی اور استقلال کی وہ کیفیت حاصل ہو ہی نہیں سکتی جو نظریے کی سچائی پر جان قربان کرنے کے جذبے سے پیدا ہوتی، اور دونوں اطراف کے افراد کی نظریاتی کیفیت کے اسی فرق کی وجہ سے کفار کے 100 افراد کے مقابلے میں 10 مسلمانوں کو کامیابی کی خوشخبری دے دی گئی۔ اس کے بعد جو آیت آئی ہے یہ زمانی لحاظ سے کچھ عرصہ بعد نازل ہوئی، مگر مضمون کے تسلسل کی وجہ سے یہاں شامل کر دی گئی۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اب اللہ نے تم پر تخفیف کر دی اور اللہ کے علم میں ہے کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی ہے۔ یہ کس کمزوری کا ذکر ہے اور یہ کس طرح سے آئی؟ جہاں تک مہاجرین اور انصار میں سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا تعلق ہے، وہ جو سابقون اولون میں سے تھے، تو ان کے اندر تو معاذ اللہ کسی بھی قسم کی کوئی کمزوری نہیں تھی، لیکن اب جو لوگ نئے مسلمان ہو رہے تھے ابھی ان کی تربیت اس انداز میں نہیں ہو پائی تھی جیسے پرانے لوگوں کی ہوئی تھی، تو ان کے دلوں میں ابھی ایمان پوری طرح راسخ نہیں ہوا تھا۔ دوسری طرف یہ حقیقت بھی اپنی جگہ بہت اہم تھی کہ مسلمانوں کی مجموعی تعداد میں ایسے نئے لوگوں کا تناسب دن بدن بڑھ رہا تھا۔ مثلاً اگر پہلے 1000 لوگوں میں سے 50 یا 100 نئے لوگ تھے تو اب ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی جا رہی تھی، لہٰذا اوسط کے اعتبار سے مسلمانوں کی صفوں میں پہلے کی نسبت اب کمزوری آ گئی تھی۔ بس اگر تم میں سے 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو وہ 2000 پر غالب آ جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اور یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ما کان للنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، اور کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں خوب خون ریزی نہ کرتے۔ یہ آیت غزوہ بدر میں پکڑے جانے والے قیدیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ غزوہ بدر میں قریش کے 70 لوگ قیدی بنے تھے۔ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشاورت کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ ان کے ساتھ نرمی کی جائے اور فدیہ وغیرہ لے کے انہیں چھوڑ دیا جائے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیونکہ بہت رحیم تھے، رقیق القلب تھے، نرم طبیعت کے تھے، تو آپ کی بھی یہی رائے تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتبار سے بہت سخت گیر تھے۔ آپ کی رائے یہ تھی کہ یہ لوگ آزاد ہو جائیں گے پھر کفر کے لیے تقویت کا باعث بنیں گے، اس لیے جب تک کفر کی کمر پوری طرح ٹوٹ نہیں جاتی ان کے ساتھ نرمی نہ کی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار تھا کہ تمام قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، بلکہ مہاجرین اپنے قریب ترین عزیزوں کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کریں، اور بعد میں پھر فیصلہ یہ ہوا کہ ان قیدیوں کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، اور اسی پر عمل درآمد بھی ہو گیا۔ اس فیصلے پر اس آیت کے ذریعے سے گرفت ہوئی کہ جب تک باطل کی کمر پوری طرح سے توڑ نہ دی جائے اس وقت تک حملہ آور کفار کو جنگی قیدی بنانا درست نہیں ہے، کیونکہ قیدی بنانے کا مطلب ہے کہ وہ زندہ رہیں گے اور آج نہیں تو کل انہیں چھوڑ دیا جائے گا، لہٰذا وہ پھر سے باطل کی طاقت کا سبب بنیں گے، پھر سے تمہارے خلاف لڑیں گے۔ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو، اشارہ ہے اس فدیے کی طرف جو لے کر انہیں چھوڑا گیا۔ واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ کے پیش نظر آخرت ہے اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر اللہ کی طرف سے بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو جو کچھ فدیہ وغیرہ تم نے لیا ہے اس کے باعث تم پر بڑا عذاب آ جاتا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو اب کھاؤ جو کچھ تمہیں ملا ہے غنیمت میں سے کہ وہ تمہارے لیے حلال اور طیب ہے۔
ایک مال غنیمت وہ تھا جو مسلمانوں کو عین حالت جنگ میں ملا تھا، دوسرے اس مال کو بھی غنیمت قرار دے کر بلا کراہت حلال اور جائز قرار دے دیا گیا، جو قیدیوں سے بطور فدیہ کو حاصل کیا گیا تھا۔ واتقوا اللہ ان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجیے ان لوگوں سے جو آپ کے قبضے میں قیدی ہیں، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، اور اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی پائے گا تو جو کچھ تم سے لے لیا گیا ہے وہ اس سے بہتر تمہیں دے دے گا۔ یعنی تمہاری نیتوں کا معاملہ تمہارے اور اللہ کے مابین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے قبضے میں جو قیدی ہیں آپ ان سے کہہ دیں کہ تمہاری جو نیتیں ہیں ان کا معاملہ تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے، جبکہ برتاؤ تمہارے ساتھ خالصتاً قانون کے مطابق ہوگا۔ تم سب لوگ جنگ میں کفار کا ساتھ دینے کے لیے آئے تھے، قانوناً تم لوگ جنگی قیدی ہو۔ جنگ میں کوئی اپنی خوشی سے آیا یا مجبوراً آیا، کوئی دل میں ایمان لے کر آیا یا کفر کی حالت میں آیا، ان سب باتوں کی حقیقت کو اللہ خوب جانتا ہے۔ وہ دلوں کی نیتوں کے مطابق تمہارے ساتھ معاملہ کرے گا، اور جس کے دل میں خیر اور بھلائی پائے گا اس کو بہت بہتر انداز میں اس بھلائی کا صلہ دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور تمہیں بخش دے گا، اللہ بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، اور اگر یہ لوگ آپ سے خیانت کرنا چاہے تو اس سے پہلے یہ اللہ سے بھی خیانت کرتے رہے ہیں۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اللہ نے ان کو پکڑوا دیا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یعنی ان قیدیوں میں ایسے بھی ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھوٹ بولیں گے، جھوٹے بہانے بنائیں گے، بے جا معذرتیں پیش کریں گے، تو اس نوعیت کی خیانتیں یہ اللہ سے بھی کرتے رہے ہیں، اور ان کے ایسے ہی کرتوتوں کی پاداش میں ان کو یہ سزا دی گئی ہے کہ اب یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابو میں ہیں۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کی اپنی مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ مدینہ میں ہجرت کے بعد مسلمان معاشرہ دو علیحدہ علیحدہ گروہوں پر مشتمل تھا، ایک مہاجرین کا گروہ تھا، دوسرا انصار کا گروہ تھا۔ اگرچہ مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنایا جا چکا تھا، لیکن اس طرح کے تعلق سے پورا قبائلی نظام تو ایک دم تبدیل نہیں ہو جاتا۔ اس وقت تک صورتحال یہ تھی کہ غزوہ بدر سے پہلے جو 8 مہمات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف علاقوں میں بھیجی تھیں، ان میں کسی انصاری صحابی نے شرکت نہیں کی تھی۔ انصار پہلی مرتبہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، تو اس آیت کے پہلے حصے میں مہاجرین کا ذکر کیا گیا کہ ہجرت کے علاوہ انہوں نے جہاد بھی کیا ہے، کیونکہ انصار مدینہ نے بعد میں جہاد میں شامل ہوئے تھے۔ ہجرت کے 1.5 سال بعد تک جتنی بھی جہادی مہمات ہوئیں اس میں مہاجرین ہی حصہ لیتے رہے، اس لیے اس آیت کے پہلے حصے میں مہاجرین کا ذکر کیا گیا کہ جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، اور آگے انصار کی شان بتائی گئی۔ والذین آووا ونصروا، انہوں نے اپنے دلوں میں اپنے گھروں میں مہاجرین کے لیے جگہ پیدا کی، ہر طرح سے ان کی مدد کی۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء، اور وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، تمہارا اب ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، حتیٰ یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں۔ یعنی جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی ان کے ساتھ تمہارا کوئی ولایت کا رشتہ نہیں ہے۔ ایمان حقیقی تو ظاہر ہے دل کا معاملہ ہے، وہ تو کیفیت صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن قانونی تقاضوں کے لیے مخصوص حالات میں ایمان کا جو ظاہری معیار ہے وہ ہجرت کو قرار دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ نساء میں ہم نے پڑھا تھا، یہ اس سورت کے بعد نازل ہوئی تھی، سورۃ نساء جو ہے سورۃ انفال کے بعد، وہاں ہجرت نہ کرنے والوں کو منافقین اور کفار جیسے سلوک کا مستحق قرار دیا گیا کہ انہیں پکڑو اور قتل کرو۔ آیت نمبر 89 اور 90 یاد کریں۔
کون سی صورت تھی؟ سورۃ نساء کی۔ الا یہ کہ ان کا تعلق کسی ایسے قبیلے سے ہو جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو۔ چنانچہ جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد مکہ سے مدینہ ہجرت کی انہوں نے تو ایمان کا عملی ثبوت پیش کر دیا، جبکہ جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی مگر ایمان کے دعوے دار ہیں انہیں قانونی طور پہ مسلمان تسلیم نہیں کیا گیا۔ مثلاً بدر کے قیدیوں میں سے کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرتا کہ میں تو ایمان لا چکا تھا، میں تو جنگ میں مجبوراً شامل ہوا تھا، تو اس کا جواب اس اصول کے مطابق یہی تھا کہ چونکہ تم نے ہجرت نہیں کی لہٰذا تمہارا شمار انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ مل کر تم جنگ کرنے آئے تھے۔ اس لحاظ سے اس آیت میں جو اشارہ ملتا ہے اسیران بدر کی طرف ہے کہ ان میں سے اگر کوئی شخص اسلام کا دعوے دار ہے تو وہ قانون کے مطابق فدیہ دے کر آزاد ہو، واپس مکہ جائے، وہاں سے باقاعدہ ہجرت کر کے مدینہ آئے، تب اسے صاحب ایمان تسلیم کیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ تمہارا حمایتی ہوگا اور تم اس کے حمایتی ہوگے۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر واجب ہے۔ یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن مکہ میں ہی رہے یا اپنے اپنے قبیلوں میں ہی رہے، ان لوگوں نے ہجرت نہیں کی، اگر وہ دین کے معاملے میں تم لوگوں سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرو۔ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں کہ ان کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو۔ اگرچہ دارالاسلام والوں پر ان مسلمانوں کی حمایت کی ذمہ داری نہیں ہے جنہوں نے دارالکفر سے ہجرت نہیں کی، لیکن دینی اخوت کے رشتے سے وہ خارج نہیں ہیں۔ چنانچہ اگر وہ اپنے مسلمان بھائیوں سے دینی تعلق کی بنا پر مدد کے طلبگار ہوں تو ان کی مدد کرنا ضروری ہے، بشرطے کہ یہ مدد کسی ایسے قبیلے کے مقابلے میں نہ مانگی جا رہی ہو جس سے مسلمانوں کا کوئی معاہدہ ہو چکا ہے۔ معاہدے کا احترام بہرحال مقدم ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور جو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ عرب کے قبائلی معاشرے میں باہمی معاہدوں کا اور ولایت کا معاملہ بڑا اہم ہوتا تھا، اور ایسے معاہدوں کی تمام ذمہ داریوں کو بڑی سنجیدگی سے نبھایا جاتا تھا۔ مثلاً اگر کسی شخص پر کسی قسم کا تاوان پڑ جاتا تو اس کے ولی، اس کے حلیف اس کے تاوان کی رقم پوری کرنے کے لیے پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنا اپنا حصہ ڈالتے تھے۔ چنانچہ ولایت کی اہمیت کے پیش نظر یہاں دراصل اس کی شرائط اور حدود واضح کی جا رہی ہیں کہ کفار باہم ایک دوسرے کے حلیف ہیں، جبکہ اہل ایمان کا رشتہ ولایت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہے۔ اس لحاظ سے وہ مسلمان جنہوں نے ہجرت نہیں کی ان کا اہل ایمان کے ساتھ ولایت کا تو کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن اگر ایسے مسلمان مدد کے طلبگار ہوں تو اہل ایمان ضرور ان کی مدد کریں گے، بشرطے کہ یہ مدد کسی ایسے قبیلے کے خلاف نہ ہو جن کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے۔ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، اور اگر تم یہ نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ پھیلے گا اور بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ یعنی اے مسلمانوں، تم لوگوں کو ہر کام قواعد اور ضوابط کے مطابق کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارا کوئی عمل زمین میں فتنہ اور فساد کا سبب بن جائے۔ مثلاً مکہ میں اپنے قبیلے کے ہاتھوں اذیت کا شکار کوئی مسلمان اگر تم سے مدد مانگتا ہے تو اس کی مدد ضرور کرو، لیکن اگر اس قبیلے نے تمہارے ساتھ امن کا معاہدہ کر رکھا ہے پھر تم ایسا نہیں کر سکتے کہ اس کی مدد کے لیے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کرو اور قبیلے پر چڑھ دوڑو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کی وعدہ خلافی اور ناانصافی کو پسند نہیں کرتا۔ چنانچہ ایسی صورت میں اس مسلمان کو دوسرے تمام مسلمانوں کی طرح ہجرت کر کے دارالاسلام میں آ جانا چاہیے، اور اگر وہ ہجرت نہیں کر سکتا تو پھر جیسے بھی حالات ہیں اسے چاہیے کہ وہ برداشت کرے۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں یعنی مہاجرین، اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی، اشارہ ہے انصار کی طرف۔ اولئک ھم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہی لوگ ہیں سچے مومن، ان کے لیے ہے مغفرت اور رزق کریم۔ یہاں پر مہاجرین اور انصار کے دونوں گروہوں کا ایک ساتھ ذکر کر کے مومنین صادقین کی خصوصیات کے حوالے سے ایک حقیقی مومن کی تعریف کے اب
دوسری جھلک دکھا دی گئی۔ اس سے پہلے جو جھلک دکھائی گئی تھی اسی سورت کی آیت نمبر 2 اور 3 میں ہم پڑھ کے آئے تھے، اور وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اور یہ 5 ارکان ایک مسلمان کے لیے ضروری ہیں، لیکن حقیقی مومن ہونے کے لیے ان میں 2 چیزوں کا مزید اضافہ کرنا ہوگا، جس کا ذکر ہمیں سورت الحجرات کی آیت نمبر 15 میں ملتا ہے، یعنی ایمان میں زبان کی گواہی کے ساتھ یقین قلبی کا اضافہ ہوگا، اور اعمال میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کا اضافہ ہوگا۔ گویا اب 7 چیزیں پوری ہوں گی تب ایک شخص بندہ مومن کہلانے کا مستحق ہوگا۔ ایک بندہ مومن کی شخصیت کا جو نقشہ ہم نے اس سورت کی آیت نمبر 2 اور 3 میں پڑھا، اس میں یقین والے ایمان کا خصوصی طور پر ذکر ہوا ہے۔ ان آیات کے مطابق ایک بندہ مومن کا دل یقین والے ایمان کا حامل ہوتا ہے۔ اللہ کی یاد سے اس کا دل لرز اٹھتا ہے، وہ آیات قرآنی پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ ہر معاملے میں اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ ان خصوصیات کے ساتھ اولئک ھم المؤمنون حقا یہ مہر لگا دی گئی کہ یہ بندہ مومن کی شخصیت کا ایک رخ ہے۔ اب بندہ مومن کی شخصیت کا دوسرا رخ اس آیت میں کس طرح سامنے آیا کہ جہاد فی سبیل اللہ کو ایک لازمی شرط کے طور پر بندہ مومن کی خصوصیات میں شامل کر دیا گیا، اور پھر اس پر بھی وہی مہر ثبت کر دی گئی، اولئک ھم المؤمنون حقا، یعنی یہ دونوں رخ ملیں گے، 7 شرائط پوری ہوں گی تو بندہ مومن کی سیرت اور شخصیت مکمل ہو جائے گی۔ ایک شخصیت تصویر کے یہ 2 رخ ایسے ہیں جن کو آپ الگ الگ نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیتوں کے اندر یہ دونوں رخ ایک ساتھ پائے جاتے تھے، مگر ہوا کیا، جیسے جیسے امت زوال پذیر ہوئی، بندہ مومن کی شخصیت کی خصوصیات کے بھی حصے بکھرے ہوتے چلے گئے۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو وہ تمہیں میں سے ہیں، یعنی تمہاری جماعت جو حزب اللہ ہے اسی کا حصہ ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور رحمی رشتہ دار اللہ کے قانون میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی شریعت کے قوانین میں خون کے رشتے مقدم رکھے گئے ہیں، مثلاً وراثت کا قانون خون کے رشتوں کو بنیاد بنا کے ترتیب دیا گیا، اسی طرح شریعت کے تمام قواعد اور ضوابط میں رحمی رشتوں کی اپنی ایک ترجیحی حیثیت ہے۔ چنانچہ خونی رشتوں کی ان قانونی ترجیحات کو بھائی چارے اور ولایت کے تعلقات کے ساتھ گڈمٹ نہ کیا جائے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، تم جو کچھ بھی کرتے ہو سب اللہ کے علم میں ہے۔